نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من آداه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، سابقہ نشست میں آپ احباب کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک فضائل آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ آج کی نشست میں چند اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کی شہادت کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے، وہ شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور دوستی رکھے تو آپ بھی اس سے محبت اور دوستی رکھیں۔ آگے فرمایا وعاد من آداہ، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت اور دشمنی کرے تو آپ بھی اس شخص سے عداوت اور دشمنی فرمائیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس قدر والہانہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت عمر بن شاس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل حدیبیہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یمن کی طرف گیا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے میرے ساتھ کوئی خاص توجہ والا معاملہ نہ فرمایا، جس سے میرے دل میں ان کے بارے میں کچھ بات سی آ گئی۔ چنانچہ جب میں واپس آیا تو میں نے مسجد میں بیٹھ کر اپنی اس شکایت کو ظاہر کر دیا، حتیٰ کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ پھر جب میں ایک صبح کو مسجد میں گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس وقت کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو مجھ پر اپنی نظریں جما کر مجھے غور سے دیکھا، یہاں تک کہ جب ہم لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، واللہ تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ تو حضرت عمر بن شاس اسلمی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی تکلیف دوں، یعنی میں آپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو میں کیسے آپ کو تکلیف دے سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا من آذا علی فقد آذانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، جس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی در حقیقت اس نے مجھے اذیت دی۔ اسی طرح اور ایک اور روایت میں حضرت ابو عبداللہ جدلی فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر خدمت ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تم لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی پناہ، یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو در حقیقت اس نے مجھے ہی برا بھلا کہا ہے۔ تو دیکھیں کس قدر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تھی، اور کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہماری زبان سے کوئی چیز نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے خلاف ان کے بارے میں کوئی بری بات، کوئی ایسی ویسی بات جو نامناسب ہو، یہ سوچنا بھی یہ بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن و سنت کا وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کاموں کا گہرا علم رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، اور اللہ پاک نے آپ کو کس قدر حکمت عطا فرمائی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہر جانب سے حکمت بولتی تھی، اور اسی طرح آپ کا علمی مرتبہ اور علمی مقام کتنا تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی رہنمائی لیا کرتے تھے۔ پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں، قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو، یہ راستے میں چلتے ہوئے نازل ہوئی ہے یا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑی پر تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم قرآن کے اتنے بڑے عالم تھے کہ آیات کا معنی مطلب مفہوم معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شان نزول تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ اتنا علمی ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور آپ کی دنیا سے بے رغبتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے حکومت، سلطنت اور خلافت بھی عطا فرمائی، اس کے باوجود آپ دنیا سے بے رغبتی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں زاہد یعنی وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہے، زاہدین لوگوں کا تذکرہ چھڑ گیا۔ کسی نے کہا کہ فلاں شخص بڑا زاہد گزرا، اور کسی نے ایک اور بڑے زاہد کا تذکرہ کر دیا۔ اس طرح مختلف زاہدین کے بارے میں لوگوں کی آراء اور ان کے اقوال سامنے آتے رہے۔ یہ سب کچھ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ازہد الناس فی الدنیا علی بن ابی طالب، فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑے زاہد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، کہ دنیا کے اعتبار سے اس قدر بے رغبتی تھی، ہر وقت اللہ کی یاد میں اللہ اللہ کرتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزری۔ اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر بازار آئے اور کہا کون شخص مجھ سے یہ تلوار خریدے گا؟ پھر فرمایا اگر میرے پاس صرف 4 درہم بھی ہوتے تو جن سے میں اپنی تہمد خرید سکتا تو میں اسے نہ بیچتا۔ کہ اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے اس قدر جو ہے وہ بے رغبتی اختیار فرماتے تھے کہ دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ذرا سی بھی ترجیح نہ دی۔ آپ کی تواضع کس قدر تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے اس لباس کے بدلنے کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو آپ نے فرمایا میرا یہ لباس تکبر سے کوسوں دور ہے، اور اس لائق ہے کہ اس لباس میں دیگر مسلمان میری اتباع کریں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں خود جھاڑو دیتے تھے، اور اس میں خود ہی نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ میں یہاں پر نماز اس لیے پڑھ لیتا ہوں تاکہ قیامت والے دن یہ جگہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسعت سلطنت اور بیت المال کے بڑے ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے کے اوپر سواری کر لیتے، اور اس پر ایک عام آدمی کی طرح ایک ہی جانب اپنی دونوں مبارک پاؤں لٹکا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم کی کچھ کھجوریں خریدیں، انہیں اپنی چادر میں ڈال کر اٹھا کر لا رہے تھے کہ راستے میں کسی نے کہا امیر المؤمنین یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدہ انداز میں اس کو ٹالتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صاحب عیال ہی اس کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے، یعنی میں اپنے بال بچوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں، لہذا اسے مجھے ہی اٹھانا چاہیے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنا کچھ، اتنا بڑے مقام کے اوپر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی سادگی ایسی تھی کہ انتہائی سادہ لباس میں آپ زندگی بسر کرتے، اور آپ خود اپنے دست اقدس کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو بھی لگا لیتے، پھر وہیں پر ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو ہے
اپنے ایک درہم سے آپ نے جو کھجوریں خریدی اپنی چادر میں لپیٹ کر پھر خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر کے لے جا رہے تھے۔ اتنی سادگی آپ کی خلافت کو اور آپ کی حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے ان سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس سیرت کو پڑھ کر سن کر ہمیں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں اپنے جو حکمرانوں کو دیکھیں، اپنے ان لوگوں کو دیکھیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے اگر کچھ مال و دولت دیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی عہدہ دیا ہے تو وہ لوگ کس قدر تکبر میں آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ لوگوں کو لوگ ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مبارک قدموں پر ساری کائنات کو قربان کر دیا جائے، کس قدر سادگی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بہت سی سعادتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک سعادت آپ کو یہ بھی عطا کی گئی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے فرائض حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس، ان کے صاحبزادے حضرت فضل اور حضرت قسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی شریک تھے۔ ان میں سے حضرت عباس اپنے صاحبزادوں کے ساتھ، حضرت فضل اور حضرت قسم سمیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کروٹ دیتے تھے، اور حضرت شکران اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی ڈالتے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مبارک سینے سے سہارا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے کپڑوں کے اوپر سے غسل دیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تدفین کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اترنے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر لٹانے کا یہ شرف بھی آپ کو عطا فرمایا۔ بالآخر جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ منورہ کے بجائے عراق کے شہر کوفہ کو بنایا، تاکہ باغی اور سرکش لوگوں کی شورش، بغاوت اور خون ریزی جیسی ناپاک حرکتوں سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حکمتیں تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ الرسول کو چھوڑ کر کے آپ نے عراق کے شہر کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنا لیا تو آپ وہیں پر امور خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے میں مشغول رہے۔ کچھ لوگ جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف اور باغی ہو گئے تھے، اسی طرح بعض سرکش لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں مسلسل کوششیں کرتے رہے، اور ان میں خوارج کا گروہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، خاص طور پر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف اور دشمن ہو گیا۔ اسی دشمنی اور نقصان رسانی کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کیا، اور پھر اسی منصوبے کے تحت عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ وہ کوفہ پہنچ کر اس دروازے کے سائبان کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے نکلا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز فجر کے لیے جلدی تشریف لے جاتے، اور الصلاۃ الصلاۃ نماز کی آواز لگاتے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اس دروازے سے باہر نکلے تو اس بدبخت عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر زہر کے اندر لگی ہوئی تلوار سے وار کیا، جس پر سر پر گہرا زخم آیا، اور اس خون سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھی سرخ ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا جائے گا، وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوگی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو۔ جب عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ کر آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بات ارشاد فرمایا کہ انہ اسیر فاحسنوا نزلہ واکرموا مثواہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس کی حیثیت ایک قیدی کی ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو، اسے عمدہ کھانا کھلاؤ اور اس کے لیے اچھی رہائش کا انتظام کرو۔ آگے فرمایا کہ فَإِن بَقِيتُ قَتَلْتُ أَوْ عَفَوْتُ آپ علیہ او عفوت آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی، میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں، میں چاہوں تو اس کو قتل کر دوں۔ پھر فرمایا کہ وَإِن مِتُّ فَاقْتُلُوهُ اور جب میں انتقال کر جاؤں، میں جام شہادت نوش فرما جاؤں تو اس وقت تم میرے بعد بھی پھر تم اس کو میری طرح ہی قتل کر دینا۔ فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ کہ تم اس کو قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، حد کو کراس نہ کرنا۔ اس کے فرمانے کا آپ کے کیا مطلب تھا کہ اس کا ناک، کان، ہاتھ، کان، بازو، زبان وغیرہ یہ نہ کاٹنا۔ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بہرحال ابن ملجم گرفتار کر لیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر پہنچا دیا گیا۔ یہ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری جمعہ کی صبح تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ 2 دن بعد شب اتوار کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جنت کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 9 ماہ خلافت فرمائی اور 63 برس کی عمر پائی۔ شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل اور کفن اور دفن کی تیاری شروع کر دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں سیدنا امام حسن، امام حسین اور آپ کے بھتیجے سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل اور کفن دیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر وہیں کوفہ میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ اور ابن ملجم جو قید کر لیا گیا تھا اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تشریف لے گئے، اور یہ بدبخت اس نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کو ہمیشہ کے لیے واسطے جہنم کر دیا گیا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک فضائل اور آپ کی شہادت کا اختصار کے ساتھ میں نے تذکرہ کیا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سن کر پڑھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔